اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تناول غذا میں احتیاط۔ حضرت خاکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جناب مختوم علیہ رحمہ کے پاس کوئی مشتبہ غذا پیش کی جاتی تو غذا آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترتی تھی، اگرچہ آپ بھوک کی شدت بھی محسوس کرتے، پھر آپ اس غذا سے اپنے ساتھی کو کھلاتے اور خود برتن میں ہاتھ ڈالے ہوئے رہتے اور گفتگو فرماتے۔ اگر کسی وقت جناب سلطان العارفین مخدوم رحمۃ اللہ کو کوئی ایسا شخص دعوت پر بلاتا جو آپ کے متعلق درست اعتقاد اور احترام و محبت نہ رکھتا، ریاکاری کی بیماری میں مبتلا ہوتا اور محض شہرت دریاکاری کے لیے آپ کو دعوت دیتا، یا کسی اور دنیوی غرض کو دل میں چھپائے ہوتا، تو جناب مخدوم رحمۃ اللہ علیہ دعوت قبول تو فرماتے مگر باطنی اشارہ پاتے ہی خود کچھ بھی نہ کھاتے اور اپنے ساتھی کو کھلاتے۔ جناب مخدوم علیہ رحمہ کو ایسے اور بھی متعدد واقعات پیش آئے جن سے مشاہدہ کرنے والوں کو یقین ہوا کہ خداوند کریم اپنے خاص بندوں کو غذائے ناشائستہ سے بچائے رکھتا ہے، اور یہ کہ ہمارے پیر و مرشد یقیناً خداوند کریم کے ان محبوب بندوں میں سے ہیں جن کی خدا تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے۔ جناب مخدوم پاک علیہ رحمہ نے قبولیت دعوت کے لیے چند شرطیں رکھ لی تھیں۔ ایک، دعوت حلال کمائی سے تیار کی گئی ہو۔ دوسری، صاحب دعوت نیک مرد، مخلص اور صاحب اعتقاد ہو۔ تیسری، زیر بار احسان رکھنے کے لیے دعوت پر نہ بلائے۔ چوتھی، اپنی شہرت کی غرض سے دعوت نہ دے۔ دعوت پر بلانے میں کوئی بھی دنیاوی غرض نہ ہو۔ چھٹی، نیکوکار اور صالحین کو ہی محفلی دعوت میں شمولیت کی جائے دی، اور مجلس میں کوئی بھی غیر صالح اور شریعت سے روگرداں شخص نہ بیٹھا ہو۔ چونکہ یہ تمام شرطیں اکثر اوقات پوری نہ ہو سکتی تھیں، اس لیے ہمارے پیر و مرشد جناب مخدوم علیہ رحمہ بسا اوقات مجلسوں میں شامل ہونے کے باوجود کچھ نہ کھاتے اور خالی پانی پر گزارا کر لیتے۔ متعدد بار ایسا ہوا کہ آپ نے مجلس دعوت میں شمولیت فرمائی مگر جو کچھ سامنے آیا وہ ساتھیوں میں تقسیم کرتے گئے اور خود فاقہ ہی رہے۔ ایک روز آپ نے خود فرمایا کہ 2 ہفتوں میں نے ایک تھالی کے برابر غذا سے زیادہ تناول نہ کیا ہوگا، اور وہ بھی جستا جستا۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی کم خور تھے۔ لذائذ اور نعمتوں کے دسترخوان پر ہونے کے باوجود آپ بہت ہی تھوڑا تناول فرماتے۔ آپ کے ساتھی اگر مزید کھانے پر مجبور کرتے تو فرماتے، بھائی زیادہ کھانا عبادت میں داخل نہیں اور نہ ہی اس سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے: خوردن برائے زیستن و شکر کردنست، تو معتقد کی زیستن ار نبھری خوردنست، یعنی کھانا زندہ رہنے اور شکر ادا کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے، تیرا خیال ہے کہ زندگی صرف کھانے ہی کام ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا درویش گنہگار ہو سکتا ہے؟ فرمایا، بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی کھانا درویشوں کے لیے گناہ عظیم ہے۔ مختصر وقائع میں آیا ہے کہ ہلاکت سے بچنے کے لیے غذا تناول کرنا فرض ہے، اور ادائیگی عبادت کے لیے کھانا حصول ثواب کا ذریعہ ہے۔ روزہ رکھنے کی نیت سے پیٹ بھر کر کھانا نامباح اور حد سے زیادہ کھانا حرام ہے۔ ہاں، مہمان کے ساتھ کھانا اور اس کی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے کھاتے رہنا جائز ہے۔ خداوند کریم نے جس طرح حضرت مخدوم کو غذائے حرام و مشتبہ کھانے سے پاک رکھا، اسی طرح آپ کا جسم لباس نامرضیے میں ملبوس ہونے سے بچایا۔ اگر آپ کی خدمت میں کوئی ایسا لباس پہننے کے لیے پیش کیا جاتا جو یا تو حلال کمائی کا نہ ہوتا
یا پیش کرنے والی کسی غرض کے تحت یا احسان درنے کے لیے یا کسی اور گھٹیا مقصد کے لیے یا دل کی رضامندی کے بجائے مجبوراً پیش کرتا تو خدائے غیب داں کسی نہ کسی طرح آپ کے جسم اطہر کو ایسے لباس میں محفوظ رکھتا۔ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ آپ اس قسم کا لباس پہننے پر مجبور ہو جاتے اور ایسا شازہی ہوتا تو آپ کے جسم مبارک پر لازمی طور خارش نکل آتی یا کوئی اور درد پیدا ہوتا۔ ایک روز ایک تاجر نے ایسا ہی لباس نامرضی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ نے قبول فرما کر زیب تن کیا، وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے، پاؤں پھسل گیا اور آپ کے سخت چوٹ آئی۔ آپ حقیقت حال سے آگاہ ہوئے اور فوراً لباس اتارا اور ایک غریب کو بخشا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی لباس کو اس لیے مجبوراً پہنتے کہ آپ کو دوسرا لباس پہننے کو نہ ہوتا، تو آپ بار بار استغفار کرتے اور رب جلیل سے معافی مانگتے رہتے اور نیا لباس ملتے ہی اسے بدن سے اتار دیتے۔ صاحب ایثار ولی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خاکی فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان العارفین علیہ رحمہ ہمیشہ دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیتے ہوئے ایثار و قربانی سے کام لیتے تھے۔ جب بھی آپ کی خدمت اقدس میں کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تو آپ اوروں کو بخش دیتے، حتیٰ کہ اگر کہیں سے کوئی اچھا اور خوبصورت گھوڑا بھی تحفہ کے طور پر آپ کے پاس پہنچ جاتا تو آپ خودشہ سوار ہونے کے باوجود کسی ایسے آدمی کو عنایت فرماتے جو گھڑ سوار بھی ہوتا اور گھوڑے کی رکھوالی اور نگہبانی کا اہل بھی ہوتا۔ اگر کہیں سے کوئی قیمتی لباس آ جاتا تو خود استعمال کرنے کے بجائے ایسے آدمی کے سپرد کرتے جو قیمتی پوشاک پہننے کا عادی ہوتا۔ اسی طرح آپ ہمیشہ ہدایہ و تحفہ و تحائف غریبوں، مسکینوں، ناداروں اور حاجت مندوں میں تقسیم فرماتے۔ آپ کے پاس سائلوں کی بھیڑ لگی رہتی۔ صاحب نفس مطمئنہ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ خداوند کریم نے مجھ پر یہ خاص مہربانی فرمائی ہے کہ نفس کو ایک ایسی منزل اطمینان تک پہنچایا ہے جہاں مجھے دنیا کی کوئی چاہت یا رنج و راحت بے قرار و پریشان نہیں کر سکتی، اور نہ کبھی میرے دل میں دنیا کی کسی بھی چیز کی آرزو پیدا ہوتی۔ ہاں، کوئی شک نہیں کہ میں گاہ گاہ اپنے ان مخلص، وفادار، نیکوکار اور صداقت شعار دوستوں سے جنہوں نے سب کچھ میرے لیے وقف کر رکھا ہے، کوئی چیز طلب کرتا ہوں، مگر وہ اس لیے نہیں کہ میرے دل میں اس کی آرزو پیدا ہوئی ہوتی ہے یا اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، بلکہ دو حکمتوں کے تحت ایسا کرتا ہوں۔ ایک کہ نفس کو غرور، ریا، شہرت پسندی اور مکر و بے حیا زہد کی بیماری سے بچاؤں، نیز یہ کہ اپنے دوستوں کو ثواب حاصل کرنے کا موقع دوں اور رضا الہی کے تحت خرچ کرنے کا سبق دوں۔ پابند سنت پاک باز حضرت خاکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار کسی نے حضرت مخدوم عالم رحمۃ اللہ کو کوئی خاص اور مقررہ لباس نہ پہننے پر اعتراض کیا۔ آپ نے فرمایا، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص لباس کے پابند نہیں تھے۔ مسنون یہ ہے کہ آدمی ہر قسم کا لباس بے تکلف پہنے اور کسی خاص وضع و قطع کا پابند اپنے آپ کو نہ جائے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آنکھ در بندے آنی، جس کے خیال میں تم پھنس گئے اس کے بندے بن گئے۔ ہاں، لباس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہ ریشم کا ہو و نہ زعفرانی رنگ کا، باقی ہر لباس کی اجازت ہے۔ یاد رکھ لیں، میں ہمیشہ سنت کی مطابقت کرتا ہوں، اس لیے جو کچھ بھی ملتا ہے پہن لیتا ہوں۔ کسی خاص رنگ اور وضع قطع کو اپنے لیے مخصوص بنانا غرور و رعونت اور فخر مباہمت کا سبب بن جاتا ہے۔
روضۃ الاحباب میں ہے کہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس میں کوئی تکلف نہ برتتے تھے، بلکہ جو کچھ بھی میسر آتا زیبتاً فرما دیں۔ یہی حال صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا بھی تھا۔ آپ گاہ گاہ نہایتی قیمتی اور دیدہ زیب لباس پہنتے تھے، بالخصوص عیدین اور وفود سے ملاقات کے وقت۔ ایک بار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار قبیلہ نے ایسا قیمتی لباس تحفہ کے طور پر بھیج دیا جو 33 اونٹوں کے عوض خریدا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیبتاً فرمایا۔ ایک اور بار 29 اونٹوں کے عوض خریدا ہوا لباس پہنا۔ کبھی اپنے لیے کوئی خصوصی کپڑا بنواتے تھے۔ زیادۃ الفقہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص قیمتی اور بہترین لباس پہنے تو اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ غرور سے اپنے ادا کرتا رہے۔